حبیب صاحب، خان صاحب سے ملاقاتوں کی اجازت تو مل گئی ہے، لیکن آج خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی پاکستان تحریک انصاف کے ایک دفعہ پھر ان کے سامنے یہی مطالبہ رکھا گیا تھا کہ آپ لکھ کے دیں کہ کوئی پولیٹیکل بات نہیں کریں گے. یعنی دو مچھلیاں آپس میں مل رہی ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا مقام ملاقات پانی سے باہر ہوگا. آپ پانی نہ پئیں گی نہ پانی میں سانس لیں گی. اب جب اس طرح کی احمقانہ چیزیں سامنے لائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب ذرا یہ دیکھیے نا کہ اب ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جو شک ہے جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ جیل کے میں کوئی سیاسی بات نہیں کی جا سکتی، اس کے اوپر بھی یہ بھی الٹرا وائریز ہے کہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ واقعی قانون کے اور دستور کے مطابق ہے. تو لہٰذا اس طرح کی احمقانہ شکوں سے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو اپروچ ہے اس کو قابو کیا جا سکتا ہے تو یہ تو نہیں ہونے والا. دوسری بات، اس سے بہرحال ایک بات ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب بھی جیل میں قید رہے، شہباز شریف صاحب بھی رہے. نواز شریف صاحب کے جیل میں لوگ کتنے ملتے رہے ہیں، کوٹ لکھپت کی فہرستیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر اسپیشل ایک کمرہ بنایا گیا تھا جس میں وہ لوگ انتظار کرتے تھے. یعنی ٹولیوں میں جاتے تھے، ایک ٹولی جاتی تھی، پھر آگے اندر گنجائش کم ہوتی تھی، پھر دوسری ٹولی، پھر تیسری ٹولی، اس طرح کام ہوتا تھا. لیکن اب عمران خان صاحب کے لیے رولز اور بالکل سارے قواعد بدل دیے گئے ہیں، تو پھر اب ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اگر انہوں نے پاکستان میں رہنا ہے، کیونکہ پاکستان میں حکومت جو ہے وہ ہنڈولے کی طرح ہوتی ہے، کبھی اوپر اور کبھی نیچے. تو اب جو حکمران ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ انہوں نے اور چیزیں دائرے میں سفر کرتی ہیں. اچھا حبیب صاحب، یہ جو حکومتی اتحاد کے 160 پارلیمنٹیرینز نے جوابی خط لکھا ہے کانگریس اراکین کے خط کے اس میں، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں، اس کا ایک ڈپلومیٹک جواب تو بہرحال حکومت کو دینا چاہیے کہ جب بھی کوئی ہمارے بارے میں بات کرے تو آپ کو جواب تو دینا چاہیے. لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جواب دینے والے کون ہیں؟ اگر آپ اس کو، میں نے آج اس پرچی کو دیکھا ہے جس پرچی پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آپ نے اس طرح کی بات کی ہے، وہ پہلا نام طارق فضل چودھری صاحب کا ہے. اچھا. اور طارق فضل چودھری صاحب اسلام آباد سے کیسے جیتے ہوئے ہیں یہ خود طارق فضل چودھری صاحب نہیں بتا سکتے. چودھری صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے. یہ خود وہ بات نہیں بتا سکتے کہ میں جیتا کیسے ہوں. اس میں سے بیشتر لوگ ہیں جن کے بارے میں مجھے پرسنلی پتا ہے کہ الیکشن جس دن تھا وہ 6 اور 7 بجے جا کے اپنے گھروں میں سو گئے تھے، وہ جہاں پہ انہوں نے ان کے الیکشن آفیسز تھے وہاں کی بتیاں بجھ گئی تھی، خود انہیں بھی یقین اور خود انہیں بھی یقین نہیں تھا. اور وہاں پہ وہ صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ اچھا ہم نے حلف اٹھانا ہے، ہم جیت گئے. تو ان کے لیے تو سرپرائز تھا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی حقیقت کے بارے میں پوری دنیا کو پتا ہے. یہ نہیں ہے کہ حبیب اکرم کہہ رہا ہے یا فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یا کوئی اور کہہ رہا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ بھائی آپ کا جو الیکشن ہے وہ ایک ایسا الیکشن ہے جس کو کھول کے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر الیکشن والی چیز کون سی ہے. اچھا. سوائے الیکشن کمیشن کے. ٹھیک. تو لہٰذا جب اس کو کھول کے دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ جو 160 ہے، یہ 162 ہے، 160 ہے. اب یہ 160 کیا یہ 1660 ہو تب بھی ان سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اس کی وجہ کہ جب منتخب ہوں گے تو آپ کی بات کوئی سنے گا نا. اور پاکستان کے اندر پوری دنیا کے سفیر بھی بیٹھے، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. ٹھیک. اور اس سے پہلے آپ کو اقوام متحدہ کے جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ بالآخر 4 ماہ کے بعد آج انٹرنیٹ بحال ہو گیا ہے. پی ٹی اے نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ مکمل طور پر ہم نے بحال کر دیا. یہ تو الیکشن کمیشن بھی کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن صاف شفاف تھے. تو آپ کا خیال ہے میں مان لوں؟ اور پی ٹی اے یہ کہے کہ انٹرنیٹ ٹھیک ہو گیا تو میں مان لوں؟ سبحان اللہ. یا پی ٹی اے کی وجہ سے خراب تھا؟ بھائی پاکستان کے اندر جو جن اداروں نے بہت تیزی سے اپنی ساکھ کھوئی ہے نا ان میں سے ایک پی ٹی اے ہے. پی ٹی اے وہ ادارہ بن کے رہ گیا ہے جو کسی کے آنکھ کے اشارے پہ کوئی ایپ بند کر دیتا ہے، کسی کے کچھ کہنے پہ اسے کچھ چیز بری لگے، اس کو نہیں پتہ نہیں کس کو بری لگے تو وہ اس کے اوپر پابندی لگانا شروع کر دیتا ہے. یہ ہے کیا پی ٹی اے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پی ٹی اے ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے، ہمارے قوانین کے تابع ہے یا کسی کی نظر کے تابع ہے. تو لہٰذا پی ٹی اے کا بھروسہ مجھے تو بالکل نہیں ہے کہ انٹرنیٹ بحال ہو گیا ہے. انٹرنیٹ نہیں بحال ہوا، انٹرنیٹ پہ آج بھی ایکس نہیں چل رہا. ایکس پر تو پابندی ہے نا. اب ایکس پہ پتہ نہیں، اور انٹرنیٹ کی سپیڈ میں مجھے تو کوئی فرق نہیں محسوس ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میٹا پلیٹ فارمز ہیں نا، میٹا سروسز پلیٹ فارمز ہیں، وہ چونکہ صارفین زیادہ یوز کرتے ہیں تو سروسز سلو ہو جاتی ہیں. جب یہ جو ٹیکنیکل لفظ استعمال کرنا پڑ جائے نا پی ٹی اے والوں کو اور اس طرح کے اداروں کو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں سب کا سب جھوٹ ہے.
مجھے بالکل یقین نہیں ہے. ہو سکتا ہے, ایک امکان ہو سکتا ہے کہ سیمی وی کیبل جو ہے وہ خراب ہوئی ہو. جب میں ابتدا میں آج سے 25 سال پہلے میں کامن سپورٹنگ کرتا تھا نا, تو اس وقت سیمی وی کیبل کو ہم کور کیا کرتے تھے. اچھا, ایک باقاعدہ ایک پریس ریلیز آتی تھی کہ سیمی وی کیبل خراب ہو گئی ہے, اتنے دن لگیں گے, اس پہ کام جاری ہے, اور فلاں جگہ سے خراب ہوئی ہے, اس پہ کام جاری ہے, یہ ٹھیک ہو جائے گی. اور عام طور پہ اس پہ 2-4 دن کے بعد لگتے تھے اور چیزیں ٹھیک ہو جاتی تھی. لیکن اب یہ کئی سال پہلے یہ میں آپ کو 20-25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اچھا, اور آج کی جو صورتحال ہے, میں آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں پی ٹی اے بتا رہی ہے کہ بحال ہو گئے. پی ٹی اے کی آپ کو اس بات پہ یقین تھا کہ سیمی وی کیبل خراب ہوئی؟ بھائی کسی کو پی ٹی اے کی نہ اس بات پہ یقین تھا نہ اس بات پہ یقین ہے.